السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی ازالی عثمانی کو کومورو کے صدر کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد۔ چین کی انسداد دہشت گردی کے معاملات پر دوہرے معیار کی سختی سے مخالفت، وزارت خارجہ۔ اور چینی کاروباری اداروں اور شہریوں کے جائز حقوق اور مفادات کا مضبوطی سے تحفظ کرے گا، چین کی وزارت تجارت۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 28 جنوری کو صدر شی جن پنگ نے ازالی عثمانی کو کومورو کے صدر کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ چین اور کومورو پرخلوص اور باہمی اعتماد رکھنے والے اچھے دوست، اچھے ساتھی اور اچھے بھائی ہیں۔ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے تعلقات میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔ مختلف شعبوں میں عملی تعاون کے ثمر آور نتائج برآمد ہوئے ہیں اور دونوں فریقوں نے باہمی بنیادی مفادات اور اہم خدشات سے متعلق امور پر ایک دوسرے کی بھرپور حمایت کی ہے۔ میں چین کومورو تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتا ہوں اور دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی سطح پر لے جانے اور دونوں ممالک کے عوام کو بہتر فوائد پہنچانے کے لیے صدر ازالی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہوں۔ 30 جنوری کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی۔ ایک رپورٹر کے سوال کے مطابق پاکستانی وزارت خارجہ نے 25 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر پاکستان میں شہریوں کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے قتل کا طریقہ کار وہی ہے جو بھارت کی جانب سے کینیڈا اور امریکہ میں سکھوں کے قتل کی طرح ہے، اور بھارت ایسی سرگرمیوں کے لیے بیرون ملک مجرموں اور دہشت گردوں کو بھرتی کرتا ہے، مالی اعانت فراہم کرتا ہے اور ان کی معاونت کرتا ہے۔ اس حوالے سے چین کا کیا تبصرہ ہے؟ وانگ وین بین نے کہا کہ چین نے حالیہ دنوں میں متعلقہ ممالک کے درمیان پیش آنے والی متعلقہ رپورٹس اور سفارتی تنازعات کا نوٹس لیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے جاری کردہ معلومات توجہ کی مستحق ہیں۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردی انسانیت کی مشترکہ دشمن ہے۔ چین انسداد دہشت گردی پر دوہرے معیار کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ چین دیگر ممالک کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے تعاون کو مضبوط بنانے اور ہر قسم کی دہشت گردی کا مشترکہ طور پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین کی وزارت تجارت نے 30 تاریخ کو ایک متعلقہ سوال کے جواب میں کہا کہ حال ہی میں امریکہ نے متعدد مواقع پر امریکہ میں چینی کاروباری اداروں پر چھاپے مارے، امریکہ میں چینی کاروباری افراد سے پوچھ گچھ کی، نیز ان کے موبائل فونز، کمپیوٹرز اور دیگر ذاتی آلات ضبط کیے، چینی کاروباری اداروں اور کاروباری افراد کو ہراساں کیا، جس نے کاروباری اداروں کی معمول کی سرگرمیوں کو شدید متاثر کیا ہے اور امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے میں چینی کاروباری اداروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ وزارت تجارت نے کہا کہ امریکہ کو فوری طور پر چینی کمپنیوں اور کاروباری افراد کو ہراساں کرنا بند کرنا چاہیے اور انہیں ایک محفوظ، شفاف اور منصفانہ کاروباری ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ چین صورتحال کی پیش رفت پر قریبی نظر رکھے گا اور چینی کاروباری اداروں اور شہریوں کے جائز حقوق اور مفادات کا مضبوطی سے تحفظ کرے گا۔ 30 جنوری کو چائنا کونسل برائے فروغ بین الاقوامی تجارت نے ایک پریس کانفرنس کی اور 2023 چائنا بزنس انوائرمنٹ ریسرچ رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سروے میں شامل تقریباً 90% کمپنیوں نے چین کے کاروباری ماحول کو اطمینان بخش یا اس سے اوپر کا درجہ دیا۔ بین الاقوامی تجارت کے فروغ کے لیے چائنا کونسل کی ترجمان یانگ فین نے کہا کہ سروے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ کسٹم سروسز، مالیاتی اور ٹیکسیشن خدمات اور سماجی کریڈٹ سمیت 3 اشاریوں کی بہتری نے کمپنیوں کے اعتماد کو بڑھایا ہے۔ اس کے علاوہ آپریشنز اور سرمایہ کاری کے نقطہ نظر سے مقامی وسائل کا استعمال اور پیداواری مراکز قائم کرنا کمپنیوں کے لیے نئی فیکٹریوں میں سرمایہ کاری کرنے کی بنیادی وجوہات ہیں۔ سروے میں شامل کمپنیوں میں سے 70% سے زائد نے اپنی سابقہ آمدنی کو برقرار رکھا ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے، اور تقریباً 80% ہائی ٹیک کمپنیوں نے اپنی آمدنی یا ترقی کو برقرار رکھا ہے۔
یانگ فین کے مطابق مارکیٹ کی توقعات کو دیکھتے ہوئے سروے کی کئی کمپنیوں میں سے 70% سے زیادہ وبا کے بعد صورتحال مستحکم ہونے کی وجہ سے مارکیٹ سے نسبتاً مثبت توقعات رکھتی ہیں، اور سروے کی گئی غیر ملکی تجارتی کمپنیوں میں سے 50% سے زیادہ نے 2023 میں اپنے آرڈرز کے حجم میں اضافہ دیکھا ہے۔ 30 جنوری کو چائنا کونسل برائے فروغ بین الاقوامی تجارت کی ترجمان یانگ فین نے مزید بتایا کہ 100 سے زائد کمپنیوں نے دوسری چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین پروموشن ایکسپو میں شرکت کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور 90 سے زائد چینی اور غیر ملکی کاروباری اداروں نے اس ایکسپو میں شرکت کے ارادے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دوسری چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین پروموشن ایکسپو 26 نومبر سے 30 نومبر 2024 تک منعقد ہوگی۔ مقامی وقت کے مطابق 29 جنوری کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغانستان ریجنل کوآپریشن انیشیٹو کا سربراہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں افغان حکام اور متعدد ممالک کے خصوصی ایلچیوں نے شرکت کی۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اپیل کی کہ علاقائی تعاون کو فروغ دیا جائے تاکہ خطے کے عوام کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اجلاس کے بعد منعقدہ پریس کانفرنس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کو افغانستان کے منجمد غیر ملکی اثاثوں کو واپس کرنا ہوگا۔ یہ افغانوں کا حق ہے، افغانستان کے مرکزی بینک کا ستون ہے اور افغانستان کے اثاثے ہیں۔ خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق 29 جنوری کو امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ 2023 میں امریکہ کی جانب سے غیر ملکی حکومتوں کو فروخت کیے جانے والے فوجی ساز و سامان کی مالیت 16% اضافے کے ساتھ ریکارڈ $238 ارب تک پہنچ گئی۔ اسی دن تقریباً 20 امریکی ڈیموکریٹس پر مشتمل پارلیمانی اتحاد نے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن سے مطالبہ کیا کہ وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے کے بائیڈن انتظامیہ کے فیصلے کے بارے میں باضابطہ وضاحت اور مخصوص معلومات فراہم کریں۔ پارلیمانی اتحاد کا کہنا تھا کہ کانگریس اسلحے کی فروخت یا منتقلی کی نگرانی کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ اسلحے کی فروخت یا منتقلی انسانی اصولوں اور امریکی قانون کے مطابق ہے یا نہیں، اور کیا یہ امریکی قومی سلامتی کو نقصان پہنچاتی ہے یا نہیں۔ قانون سازوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ہنگامی اعلانات کے ذریعے کانگریس کی نگرانی کو نظر انداز کرنا انتہائی بے قاعدہ بات ہے، جبکہ ہنگامی قومی اختیارات کے استعمال سے امریکی حکومت کی اسلحے کی فروخت کا جائزہ لینے کی ذمہ داری معاف نہیں کی جا سکتی۔ مقامی وقت کے مطابق 29 جنوری کو یورپی یونین کونسل نے ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ روس کے خلاف اقتصادی پابندیوں کو مزید 6 ماہ کے لیے 31 جولائی 2024 تک توسیع دے گی۔ یورپی یونین کونسل نے کہا کہ پابندیوں میں تجارت، مالیات، ٹرانسپورٹ، لگژری سامان، سمندری تیل، کچھ بینکوں اور میڈیا سمیت دیگر پہلوؤں پر پابندیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یورپی یونین نے کچھ اقدامات بھی متعارف کرائے ہیں تاکہ روس ان پابندیوں سے بچ نہ سکے۔ یورپی یونین کونسل نے زور دیا کہ جب تک تنازع جاری رہے گا وہ یورپی یونین کی طرف سے عائد کردہ تمام پابندیوں کو برقرار رکھے گی اور ضرورت پڑنے پر اضافی اقدامات بھی کر سکتی ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 29 جنوری کو حماس کے میڈیا ایڈوائزر طاہر النورو نے کہا کہ قطر کی جانب سے عارضی فائر بندی کے فریم ورک کی پیشکش کے بعد حماس کو امید ہے کہ غزہ کی پٹی میں عارضی فائر بندی کے بجائے مکمل اور جامع جنگ بندی ہوگی، اور جنگ کے خاتمے پر ہی باقی تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے، جس میں قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل 12 کے مطابق اسرائیل نے 35 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے 45 روزہ فائر بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہر ایک اسرائیلی کی واپسی پر 100 سے 250 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر رضامندی سے انکار نہیں کیا، لیکن کہا ہے کہ معاہدے کی تفصیلات کے بارے میں میڈیا رپورٹس درست نہیں، کیونکہ اس میں ایسی شرائط شامل ہیں جو اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے، مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔